سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے پاکستان کا جو وفاقی نظام جس طرح سے تشکیل پایا اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو بھی وفاقی ممالک ہیں، جو بھی وفاقی ریاستیں ہیں، وہ دو طریقے سے بنتی ہیں، یعنی دو پروسیسز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ ایک مرکزی ریاست ہوتی ہے، اوور ٹائم وہ نیچے اختیارات کو منتقل کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک وفاقی ریاست ایمرج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کیس میں عمومی طور پہ جو مرکز ہوتا ہے انہوں نے اختیارات ڈیوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ دیے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر مختلف اکائیاں ملتی ہیں اور وہ ایک ریاست بناتی ہیں، اور وہ اصل میں اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات جو ہیں وہ مرکز کو تفویض کرتی ہیں، وفاقی حکومت کو دیتی ہیں۔ پاکستان، اگر آپ اس کے بننے کا پروسیس دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ پاکستان صوبوں کی مرضی سے بنا ہے، صوبے پاکستان کی مرضی سے نہیں بنے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جتنے صوبے ہیں all of them preceded پاکستان، یہ پاکستان کے بننے سے پہلے معرض وجود میں آئے تھے۔ پاکستان کوئی ملک نہیں تھا، ان صوبوں نے وہ ملک بنایا ہے جس کو ہم آج پاکستان کہتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے بنایا ہے؟ پاکستان کے لیے جو سب سے پہلے قانونی لیجسلیشن ہوئی وہ سندھ اسمبلی میں ہوئی، تو سندھ اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ جی ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان نے سندھ کو اختیار نہیں دیا ہے، سندھ اسمبلی نے اپنے اوپر پاکستان کو اختیار دیا۔ آپ کو پنجاب کا بھی پتہ ہے کہ اسی طرح سے الگ الگ سیشنز ہوئے، وہاں پہ پھر بنگال کی آپ نے بات کی، صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ریفرنڈم ہوا، صوبے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایک ریاست کا حصہ ہونا چاہتے ہیں جو پاکستان ہے۔ اب پاکستان، جیسے آپ نے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان بنا، صوبوں نے اپنے حق میں اچھا فیصلہ کیا ہوگا تبھی وہ ملک بنا۔ ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان صوبوں نے کوئی احسان کیا ہے کسی کے اوپر، ظاہر ہے جو کہ اس وقت کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز تھے ان کے حساب سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن اس بات کے کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو صوبائی شناخت ہے یا جو ہماری جو ایتھنک شناخت ہے اس کو پاکستانیت سے ٹکراؤ میں بعض اوقات دیکھتے ہیں، اور وہ میرے نزدیک پرابلمٹک اس لیے ہے کہ جب ان صوبوں نے خود پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اسی شناخت کے ساتھ، وہ شناخت جیسے میں نے کہا جو کہ پاکستان کی لیگل شناخت سے پہلے موجود تھی، تو پھر ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں ان شناخت کے ری اسرٹ ہونے سے کہ جس شناخت کے ساتھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان بنائے جانے کا؟ تو ایک پارٹ تو خیر بہرحال یہ ہو گیا کہ ہمیں پاکستان کی وفاقیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو صوبے یہاں پہ شامل ہوئے ہیں یہ ولنگلی شامل ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو اٹانومی انہوں نے کنسیڈ کی ہے اور جو اٹانومی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ دونوں جگہ پہ صوبے اپنی اپنی جگہ پہ حق بجانب ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی صوبوں کو زیادہ اختیارات دینا یا کم اختیارات دینا، وہ کسی حد تک تو یہ ڈیبیٹ جو کانسٹیٹیوشنل سرکلز ہیں اس میں سے ہوئی بھی ہے۔ 18th امینڈمنٹ ظاہر ایک بڑی اس کی شکل ہے جس میں سے کافی سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دے بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ CCI جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس کی میٹنگ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، بلکہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1973 میں CCI بنی جس میں کہا یہ گیا کہ جی اس کی میٹنگ جو ہیں وہ پیریوڈیکل ہوں گے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ہر 5 سال بعد ہوں گے، وہ 20 سال تک اس کی میٹنگز نہیں ہوتے جہاں پہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ اپنے معاملات وہاں پہ اٹھا سکیں۔ پھر اور ہم نے ادارے بنائے ہیں جن کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکز اور صوبے ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرے، وہاں پہ ہمیں کمزوری نظر آتی ہے۔ لیکن میں پھر سے دوبارہ سے وہی بات کروں گا کہ میں فیڈرلزم کی اس سینس میں، لیگل سینس میں بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اور مجھے بذات خود جو پاکستان کا اس وقت فیڈرل سٹرکچر آئین میں موجود ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے لیکن بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض اس پہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ جو چھوٹی قومی شناختیں ہیں یا جو قومی لسانی شناختیں ہیں ان کو پاکستانی شناخت سے جب ٹکراؤ میں دیکھتے ہیں تو اس سے مجھے بنیادی طور پہ مسئلہ ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ تو وقت کے ساتھ بدل سکتی ہیں۔